صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मुसल्लिमु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार सलाम करने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مسلمان سے ملو تو اس کو سلام کرو، جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو، جب وہ تم سے مشورہ طلب کرے تو اس کو اچھا مشورہ دو، جب وہ چھینک کے بعد الحمدللہ کہے تو اس کی چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہو، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں جاؤ۔ ناظرین کرام، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ آج ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں اس عظیم باعزت و عفت ہستی کے، ان کے تذکارے پاک کر رہے ہیں جن کی آواز کوفہ میں ایک مرتبہ گونجی ہے، سانحہ کربلا ہو چکا ہے، اور کوفے کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ابن زیاد کے دربار میں اور بازاروں میں جمع ہوئے ہیں، تو لوگ کچھ چیزیں لے کے آئے۔ ایک آواز گونجی کہ ہم اہل بیت اطہار ہیں، ہمیں صدقہ جو ہے وہ ہم نہیں لے سکتے، قبول نہیں کرتے۔ لوگ ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ پھر وہی آواز ایک دفعہ پھر یزید کے دربار میں گونجی، اور شمر ذوالجوشن کو مخاطب کر کے کہا شمر، یہ جو کٹے ہوئے سر ہیں شہداء کے، ان کو ہمارے قریب سے ذرا فاصلے پہ لے جاؤ۔ ان سروں کو دیکھتے ہوئے جو ناپاک نگاہیں ہیں درباریوں کی، وہ باعفت و عصمت جو خواتین اسلام ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے جن کا تعلق ہے، یہ باعصمت خواتین پر وہ گندی نگاہیں، ناپاک نگاہیں نہ پڑیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ عظیم ہستی تھی کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا خلیفہ وقت ہے، 24 یا 26 لاکھ مربع میل پہ آپ کی حکومت ہے۔ گھر میں تشریف لاتے ہیں، دیکھا کہ بیٹی جو ہے وہ سامنے ان کے زیتون کا تیل پڑا ہے، اور شہد کی بوتل سے شہد نکال کے ایک پیالی میں رکھ کے روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا بیٹا یہ زیتون کا تیل کہاں سے آیا اور یہ شہد کہاں سے آیا؟ کہا ابا جان فلاں علاقے کا جو حکم ہے فلاں علاقے کا، جو یوں سمجھیے جیسے ڈپٹی کمشنر ہے، یہ اس نے ایک ڈبہ بھیجا ہے زیتون کے تیل کا اور ایک شہد کا ڈبہ بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو بیت المال کا حق ہے، ہمارے گھر کیسے آ گیا؟ آپ مجھے بتاؤ بیٹی آپ نے کتنا شہد استعمال کیا تھا اور کتنا زیتون کا تیل اب تک استعمال کیا؟ انہوں نے کہا ابا جان یہ ایک چھوٹی چمچ زیتون کے تیل کی، ایک چمچ شہد کی استعمال کی ہے۔ آپ نے بیت المال کے انچارج کو بلایا، کہا یہ بقیہ شہد بھی لے جاؤ، زیتون کا تیل، اس کو بیت المال میں جمع کر دو، اور 2 چمچ استعمال ہوئے، ایک زیتون کے تیل کا اور ایک شہد کا۔ اس کی قیمت جو ہے وہ میرے روزینہ میرے جو تنخواہ ہوگی اس میں میرے وظیفے میں سے کاٹ لینا۔ ناظرین کرام، یہ حکومت کے یہ جو روشنی کے مینار تھے ہمارے، انہوں نے یہ اپنا کردار پیش کیا ہے۔ اس طرح کے حکمران تھے کہ ہر وقت رعایا کا خیال رہتا تھا اور بیت المال پہ ان کا کوئی تصرف نہیں ہوتا تھا، ایک پائی اپنے لیے نہیں لیتے تھے، یہ سب مخلوق خدا پہ لٹا دیا کرتے تھے۔ آج ہم ذکر پاک کر رہے ہیں سیدہ ام کلثوم بنت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی صاحبزادی کا ذکر پاک آج ہم کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب روحانی شخصیت ہے اور کالم نگار ہیں پیر قمر شکوہ، اور ان کے ساتھ بڑی کتابوں کے مصنف، بہت بڑی علمی شخصیت ہے، صوفی منش انسان ڈاکٹر شبیر احمد جامی ہیں، اور تھوڑی دیر میں مجھے پروفیسر ناصر بھی جوائن کر لیں گے۔ آخر میں منقبت بارگاہ سیدہ میں حافظ محمد بابر صاحب آپ کو سنائیں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں پیر قمر شکور احمد سے۔ جی پیر صاحب، سیدہ ام کلثوم یہ کیا نام ہے جی؟ جب یہ نام زبان پہ آتے ہیں تو ایک ادب کی کیفیت زبان کو بھی حاصل ہوتی ہے، اور گردنیں جھک جاتی ہیں ادب کے ساتھ، اور نگاہیں بھی جھک جاتی ہیں۔ بلا شبہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ، حضور سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی دوسری صاحبزادی ہیں۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے عمر میں آپ چھوٹی ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا جیسے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، حضرت امام حسین، حضرت سیدہ زینب
علیہم السلام کو حاصل تھا، ان تمام ہستیوں کے ساتھ آپ کو بھی یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس دنیا میں آتے ہی سب سے پہلا جو جاں فضا مشروب انہیں عطا ہوا وہ لعاب دہن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ گٹی حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب اقدس کی انہیں نصیب ہوئی، اور یہ ایک ایسا شرف ہے، یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو اسی گھرانے کے افراد کے لیے ہی خاص ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اور ان کی اولادوں کے لیے یہ اعزاز تھا کہ حضور کھجور تھوڑی سی لیتے اور منہ میں چبا کر وہ ان کے منہ میں ڈال کر گٹی عطا فرماتے، لیکن ان ہستیوں کے لیے حضور اپنی زبان اقدس ان کے منہ میں دیتے اور چوس۔ یہاں ایک بات بہت دلچسپ سناؤں جو لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے پیر صاحب، وہ یہ ہے کہ یہ جو پری میچور چائلڈ ہوتے ہیں نا، 7 ماہ کے بعد 8 ماہ کے بچے جو پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے ریسرچ یہ ہوئی ہے کہ اگر وہ جو کھجور ہے ان کو چبا کے اور ان کی جو گٹھلی ہے اس کو پیس کے اس کا ملیدہ بنا کے ان کو تھوڑا تھوڑا چٹایا جائے تو وہ بچے جو ہیں وہ ڈیولپ کر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بلا شبہ جو یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا، سنت مبارک ہے، ہر سنت میں ایسی ایسی برکات ہے۔ وہ تحقیق جیسے جیسے اپنا سفر آگے بڑھائے گی ویسے ویسے تصدیق ہوگی آقا کی ہر عمل کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پڑھیں گے لوٹ جا اہل نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقاء درکار ہے، بلا شبہ کوئی شک نہیں اس میں، کیونکہ وہی دور ہے جو ارتقاء کا دور ہے اور وہی دور ہے جو کامیابیوں کا دور ہے۔ حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ حضور علیہ السلام کی آغوش رافت و رحمت میں پلتی ہیں، اور جناب سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تربیت میں ہیں۔ یہ وہ بابرکت گھرانہ ہے جہاں ہر وقت قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے، اور جس گھر کی کنیزیں حضرت فضہ جیسی ہر بات کا جواب قرآن حکیم میں دیتی ہیں، ہر سوال کا جواب قرآن حکیم میں دیتی ہیں، اس گھر کی شہزادیوں کا عالم اور ان کا قرآن سے تعلق کیا ہوگا۔ اور پھر خاص طور پر جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجت الوداع کے موقع پر اس کو وضاحتاً اور صراحتاً بیان فرما دے کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت اور میری اہل بیت ہے، جب تک تم ان سے اپنا تمسک رکھو گے، تعلق رکھو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ اور اسی میں یہ حکمت بھی مضمر ہے کہ قرآن حکیم کی صحیح معرفت بھی تبھی نصیب ہوگی جب قلوب میں اہل بیت نبوت علیہ السلام کی محبت ہوگی۔ ان سے محبت کے بغیر قرآن حکیم کی سمجھ بھی اور معرفت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت سیدہ ام کلثوم بھی اپنی عظیم مادر گرامی کی طرح اور اپنی ہمشیرہ محترمہ کی طرح اور اپنے برادران عالی وقار جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کی طرح آپ بھی شب بیدار، عبادت گزار اور بہت زیادہ خشوع و خضوع اور خشیت کی مالک تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ودیت ان کو وہ صفات عطا فرمائی تھی جو انہی ہستیوں کے لیے خاص تھی، کسی اور کا مقدر نہیں تھی۔ ان کی برکت سے پروردگار عالم نے یہ خاص احسان کیا اور یہ فضل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت کی خواتین کے لیے جیسے ازواج مطہرات رہنمائی کے بہت سے اصول عطا فرماتی ہیں، ایسے ہی اہل بیت نبوت کے در دولت سے بھی ان کی معزز اور عفت مآب خواتین اور مستورات کے ذریعہ سے بھی امت کی خواتین کی تعلیم جو ہے اس کا لحاظ اور خیال رکھا گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یہ تو آئیڈیل شخصیتیں ہیں نا مسلمان امت کے لیے، اور پھر جو تربیت مصطفیٰ، جو آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جن کی پرورش ہوئی ہو، ان کا مقابلہ کون دنیا میں کر سکتا ہے؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں غازی صاحب، بنیادی طور پر دین اسلام کی جو خیرات و برکات ہیں وہ سمیٹنے کا سب سے زیادہ اہل وہ بندہ ہوگا جس کو قدرت کی طرف سے ایسے عوامل اور صورتحال دستیاب ہو کہ وہ اس کا مظہر کامل ٹھہرے. ٹھیک. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبی اور خونی تعلق کی وجہ سے اس خانوادے کا ہر فرد اور ہر عورت اس عروج کمال پر فائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن سے رجس کو دور کیا اور جن کو طہارت کاملہ عطا فرمائی. اس کے ذائل میں شیخ اکبر نے، پیر مہر علی شاہ صاحب نے، عبد الوہاب شارانی نے لکھا ہے طہارت کا فیض، ایمان کا فیض اور مغفرت کا فیض اس خانوادے میں شروع سے لے کر قیامت تک چلتا رہے گا. واہ 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 واہ. تو یہ جو اس فیض کے امین بنے، ان میں جو عورتیں ہیں اور بالخصوص جو اولین عورتیں ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح عبادت گزار تھیں اور جس طرح کامل تقوی اور طہارت کا وہاں ظہور ہوا، بالکل اسی طرح کا ظہور ان کی صاحبزادیوں میں اور قیامت تک آنے والوں ان پاکیزہ عورتوں سے ہوگا. تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی صفات کاملہ کی مالک تھی. یعنی یہ ایگزیکٹ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا پرتو اور عکس کامل تھی، ہر عمل میں عکس کامل. واہ واہ. اچھا یہاں بات غازی صاحب ایک عقیدے کی بیان کر دوں. یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے، اپنے محبوب کی امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے ایک تو یہ فرمایا کہ جب تم قرآن اور میری سنت کو قابو کرو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک. دوسرا ارشاد فرمایا کہ جب تک تم قرآن اور میری اطرت کو لازم و ملزوم سمجھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو جیسے ہم کہتے ہیں ایک قرآن کتاب ہے اور ایک قرآن ناطق. قرآن کتاب تو قرآن مجید ہے، قرآن ناطق تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. اسی طرح ایک سنت کتاب وہ تو کتابوں کی شکل میں ہے، ایک سنت ناطق وہ یہی اہل بیت کے افراد ہیں جو چلتے پھرتے سنت طیبہ کی وضاحت بھی ہیں، تشریح بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، تقوی بھی ہیں، تبلیغ بھی ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان. تو یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام کلثوم کو بڑے پیار کے ساتھ یا بنت اکرمینا، اے سب سے زیادہ دو عزت والے والدین کی بیٹی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام حضرت عمر کی نگاہ میں دیکھیں، وہ آپ کی صاحبزادی کا یا بنت الاکرمین کے لفظ سے پکارتے تھے. اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت میں خدمت خلق، سخاوت، امانت اور دیانت کے بھی وہ مظاہر تھے جس سے ہمیں سخاوت نبوی اور رحمت نبوی کی عکاسی ہوتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات گشت کر رہے تھے، تو گشت کرتے ان کو پتہ چلا کہ ایک عورت ولادت کے مسئلے میں ہے، پراسس میں ہے. تو ایک آدمی باہر بیٹھے، تو آپ نے پوچھا کہ آدمی سے کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں حضرت امیر المومنین سے ملنے آیا ہوں، میں غریب آدمی ہوں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں ذرا ایک کرانے کی آواز محسوس کر رہا ہوں. تو اس نے کہا جی آپ اس کو چھوڑیں. تو آپ نے جب یہ کہا کہ یہ جاننا مجھ پر لازم ہے تو وہ تھوڑا ڈر بھی گیا. اس نے کہا جی میری بیوی ہے اور بچے کی ولادت کا مرحلہ ہے تو کوئی ساتھ نہیں ہے تو بڑی پریشانی ہے، تو آپ گھر تشریف لے گئے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر آئے اور ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لے کر آئے. تو یہ جب مرحلہ سارا طے ہو گیا تو وہاں سے جب آواز دی گئی یا امیر المومنین بچے کی ولادت صحیح سلامت ہو گئی ہے،
تو وہ بندہ ڈر گیا کہ یہ کو امیر المومنین یہ ہیں. تو پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو عورت مقدسہ گھر میں خدمات دے رہی تھیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں. وہ بندہ رونے لگ گیا. اس نے کہا جی اب مجھے یقین ہو گیا کہ دین اسلام کو جو اتنا فیض پھیل رہا ہے، اتنا پرچار ہو، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. کوئی نہیں روک سکتی. جی ناصر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. جی پروفیسر ناصر، سیدہ ام کلثوم زہد و ورا کا پیکر، حلم اور علم کا پیکر. حضور اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے یہ تمام افراد، سیدہ ام کلثوم کو دیکھیں، سیدہ زینب کو دیکھیں، سیدہ زینب کو دیکھیں، اس گھر کا ایک ایک فرد اپنی مثال آپ ہے. اور جس کو دیکھیں لگتا یہی ہے کہ حضور کی امت کے لیے مشعل راہ ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی تربیت آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی وہ بدرجہ اتم حضور کے اپنے گھرانے میں نظر آتی ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. واہ واہ واہ. اور حضور یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. کوئی انسان اگر دنیا کی تربیت کر رہا ہو اور اس کے اثرات خود اس کے اپنے گھر میں نہ ہوں تو یہ اس کی اپنے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے. اللہ پاک نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ آپ نے جو تربیت، جو نظام، جو لوگوں کو اخلاق، تقوی، طہارت سکھائی، وہ حضور علیہ السلام کے گھر کے ایک ایک بچے نے اپنے اوپر اس طرح لاگو کی کہ امت کے لیے مثال بن گیا. اور یہ اب چند افراد ہیں گنتی کے، اگر امت ساری ان کے طریقہ کار پر، ان کے اخلاق پر متفق ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت کی ترقی کی راہیں کوئی نہیں روک سکتا. اور یہ خلافت راشدہ اور پھر یہ اہل بیت پاک، ان کے اپنے اعمال و افعال، ان کو زندگی کا انسان اگر اپنے لیے یہ حرز جاں بنا لے اور امت اس کو اپنے لیے ایک طریقہ کار سنت بنا لے تو ہمیں یقیناً اللہ کی راہ میں ترقی اور جو منازل ہیں ہماری وہ آسان تر ہو جائیں گی. ٹھیک، منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. جی بے شک ان راہوں پہ چل کے. جی چونکہ لیکن راہیں یہ بڑی مشکل ہیں. جی بلا یہ آسان نہیں ہے. چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. یعنی چونکہ دین اسلام اگرچہ دین فطرت ہے لیکن اس پہ چلنا مشکل تھوڑا اس لیے ہے کہ اس میں انسان کو اندرونی اور بیرونی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وگرنہ یہ لا آف نیچر کے مطابق احکامات عطا کرتا ہے. وہ جو اندرونی دباؤ یعنی نفس امارہ کا دباؤ ہے اور جو بیرونی دباؤ معاشرتی اور طبقاتی دباؤ ہے، جو آدمی اس سے احسن طریقے سے نمٹنے کا گر جانتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ اکتساب فیض کر سکتا ہے اور بہت زیادہ اس کی برکتیں اپنے دامن میں سمیٹ سکتا ہے. ایک دو نعت گو شعراء نے نا یہ لکھ دیا کہ کاش قدرت نے مجھے اس دور میں لکھا ہوتا، میں اس طرح ہوتا، میں کعبہ شریف کے بوسے لیتا. میں نے کہا یہ بلال حبشی کی ہمت تھی کہ وہ جس طرح کی سختیاں سہ گئے. جناب خباب بن ارت اور جناب خبیب کی ہمت تھی. ہم لوگ ہوتے تو ہم تو گرمی نہیں 2 منٹ کی سہ سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو کرتی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں. ہم جس لائق تھے یہ اس کا کیا کم کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا. اور یہ کرم ہے جی، خدا نخواستہ ہم اس دور میں ہوتے اور یہ سختی برداشت نہ کر سکتے ہوتے تو کیا ہوتا. یہ تو اس دور میں یہ رب کا کرم ہے، اس کو پتہ ہے. بے شک. جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ارشادات جو اہل بیت اطہار کے متعلق ہیں وہ خود حضور کی زبان اقدس سے ان کی سماعتوں میں رس گھولتے رہے تھے، اس لیے ان کا اس تعلق قائم کرنے کے حوالہ سے یہی وجہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت خاندان کے ساتھ تعلق اور نسبت جو ہے وہ قائم ہو جائے. اور یہیں سے ہمیں یہ دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ خلفائے راشدین علیہم الرضوان اور دیگر عظیم المرتبت صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو شخصیات ہیں وہ باوجود ہے کہ خود علم میں، فضل میں، مراتب میں بہت بلند شان رکھتے تھے،
لیکن وہ اہل بیت نبوت کا غایت درجہ ادب اور احترام کرتے تھے، اس حوالہ سے کہ ان کی ہماری نسبت غلامی کی نسبت ہے، ان کی حضور سے دوہری نسبت ہے کہ فیض صحبت بھی انہیں میسر ہے اور ان کی رگوں میں بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گردش کر رہا ہے۔ جی اہل بیت اطہار کی ڈاکٹر صاحب وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت کتنے بڑے عالم تھے اور قرآن حکیم کی وہ جو جمع کیا جس کمیٹی نے اس کے سربراہ بھی رہے، اتنی بڑی ہستی، تو حضرت عبداللہ بن عباس ان کے مقابلے میں ینگ تھے بالکل، تو وہ سواری پہ چڑھنے لگے تو انہوں نے ان کو آگے مدد دی سواری پہ چڑھنے میں۔ انہوں نے کہا آپ ایسا نہ کریں، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، تو انہوں نے آگے بڑھ کے کہا نہیں تمہیں نہیں پتہ، ان کا ہاتھ جو تھا اس کو بوسہ دے لیا۔ انہوں نے کہا آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جو ہے وہ ہمیں کرتی ہے کہ ہم آپ کا احترام کریں۔ صحابہ کرام یعنی اہل بیت اطہار کا کتنا احترام کرتے تھے۔ دیکھیں نا جب وظیفے مقرر ہوئے ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کس کا زیادہ مقرر کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مکالمہ بھی ہے خوبصورت۔ اچھا، تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ یہ وظائف کے تقرر میں یہ جو آپ نے ترتیب رکھی ہے یہ ایسا کیوں ہے؟ اچھا، تو آپ نے وظائف میں ایک اصول تو یہ رکھا ہوا تھا کہ جس کو قرابت نبوی میں جتنا قرب حاصل ہے اس کو وظیفے میں اسی اعتبار سے زیادتی اور اضافہ دیا جاتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے ترتیب رکھی جو بدری صحابہ ہیں ان کو پھر فضیلت دی جائے گی۔ ٹھیک، اس کے بعد حتیٰ کہ وہ غلام جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ تھے ان کو بھی زیادہ فضیلت آ گئی، تو اسامہ بن زید کو زیادہ فضیلت دی گئی۔ ایسے ہی تو عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر نے کہا جی مجھ سے بھی زیادہ، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو اور ان کے والد کو جو حضور کی بارگاہ میں قرب حاصل تھا، اے عبداللہ بن عمر وہ آپ کے والد کو حاصل نہیں تھا، اگرچہ یہ تھا از راہ عاجزی ہی، لیکن بہرحال پھر بھی ادب کا اور لحاظ کا یہ پہلو بہت زیادہ تھا۔ واہ، مجھے بریک لینی ہے۔ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایمان افروز واقعات، اور آج کے دور میں ہماری نوجوان نسل کو ضرورت ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ تعارف ہوں، اپنی تاریخ سے واقف ہوں۔ اپنی تاریخ سے واقف ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ذہنی اور فکری ایک انقلاب بھی آئے گا اور شخصیت اور کردار سازی ہوگی۔ یہ واقعات پڑھنے اور سننے سے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی پروفیسر ناصر، یہ جو قرب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ڈاکٹر جامی صاحب فرما رہے تھے، جتنا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہے امت ادب اور احترام میں بھی وہی پرائرٹی رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے حضور بھی یہی مقام ہے حضور ان لوگوں کا۔ اللہ پاک نے بھی امت میں جتنی شرف تقسیم کیے، فضیلتیں تقسیم کی، برکات تقسیم کی، وہ ساری کی ساری نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہیں۔ اس کائنات میں نبوت سے بڑا تو کوئی فیض نہیں، سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اللہ پاک نے نبوت کا مقام انبیاء کو جو عطا کیا تو اسی وقت ان سے حضور کے تعلق، نسبت اور غلامی کا وعدہ لیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ جو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ہے
اور پھر اس کے بعد قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، یعنی سارے نبیوں سے یہ کہنا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، مگر جب یہ میرے رسول، جب آخری رسول ثم جاءکم آخر میں آ جائیں تو لازماً ان کی غلامی اختیار کرنا، میں ایمان کا ترجمہ غلامی میں کر رہا ہوں، اور ان کی مدد و نصرت کرنا۔ پھر پوچھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میرے ساتھ پکے اس بات پر؟ تو اللہ پاک نے جب نبوت کا عہدہ، نہیں وہ اگلا حصہ بھی پڑھے نا، وانا من الشاہدین، کیا واخذتم علی ذلک مصری قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشہدوا، اللہ پاک نے فرمایا پھر گواہ رہنا، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس پورے واقعے کے میں گواہ ہوں۔ کاؤنٹر سائن کر رہا ہوں سبحان اللہ، اس معاہدے اس ڈاکومنٹ پہ میں کاؤنٹر سائن کر سبحان رہا ہوں۔ اللہ، یعنی یوں کہہ لیں یہ تقریب حلف برداری تھی انبیاء کی، اور ان کی حلف برداری میں شرط وفاداری مصطفیٰ کی رکھی۔ واہ واہ واہ۔ تو حضور جب اللہ پاک نے نبوت کا مقام حضور کی وفاداری کے بغیر نہیں دیا تو اس کے بعد باقی کوئی مقام کیسے نسبت مصطفیٰ کے بغیر مل سکتا ہے؟ آپ جب حضور کی نسبت، جب صحابہ کرام کی ذات بابرکات کو دیکھ لیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، ان کو صحابی کہا گیا حضور کی صحبت کی وجہ سے۔ واہ، نہ ان کو نمازی کہا گیا، یہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، یہ روزے بھی رکھتے تھے، یہ حج بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھا، ساری عبادات تھیں، مگر ان کی جس نسبت کو امت نے جانا وہ نسبت صحبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ ایمان کی آنکھ سے جس نے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے دیکھ لیا، ایک پلک جھپکن، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، باز نہیں، کیا بات، موقع ہی نہیں ملا، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا اور سیدھے جنت میں۔ اور حضور دیکھ لیں، جس نے ایک نظر دیکھا اس کا یہ مقام، جس نے دو نظر دیکھا اس کا مقام یقیناً دوہرا ہوگا، جس نے چار، اور جو 23 سال ساتھ رہا، ہمہ وقت ساتھ رہا، اور پھر جس کو حضور کی رشتہ داری اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہونے کا بھی شرف مل گیا، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور صحابہ یہ بات جانتے ہیں۔ وہ حضرت عبد الرحمن چھوروی والا واقعہ ہے آپ کے ذہن میں، وہ روٹی والا؟ حضرت عبد الرحمن چھوروی رحمۃ اللہ جنہوں نے 30 پارے میں صلوات الرسول لکھا ہے، درود پاک، وہ گئے مدینہ منورہ میں، تو انہوں نے جا کے کہا کہ بھئی، ساتھی بھی تھے، اور انہوں نے کہا جی روٹی کتنے کی؟ وہ تندور سے روٹیاں نکل رہی تھی، انہوں نے سب ساتھیوں کو لے کے وہ بڑی والی روٹی ایک ایک دے دی، خود کہنے لگے کہ کل کی یا پرسوں کی کوئی روٹی پڑی ہوئی ہے، ایک یا 2 دن پہلے کی۔ انہوں نے کہا جی ہے لیکن تازہ جو ہے، کہنے لگے نہیں مجھے وہ چاہیے 2 دن پہلے کی ہے۔ وہ 2 دن پہلے کی روٹی لے لی، لوگ بڑے حیران ہوئے کہ جناب آپ نے باسی روٹی لی ہے، کہنے لگے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ، اس نے دیکھیے سوچ کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان فرماتے تھے کہ اس نے رسول اللہ کے شہر میں زیادہ وقت گزار لیا ہے، زیادہ وقت گزارا ہے اور قریب ہے، وہ ہے نا کیا ہے کہ میرا زمانہ کرنی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو اللہ پاک نے بھی جب قرآن پاک میں بیان کیا نا تو فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کی معیت میں ہیں، یعنی صحابہ کرام کی صحابیت فقط معیت مصطفیٰ میں ہے۔ اور اللہ پاک نے جب حضور علیہ السلام، ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، اب دیکھیں نا یہ صحابی ہیں تو حضور کو اللہ پاک نے صاحب کہا، وما صاحبکم بمجنون، صاحب کا اب بعض نے ترجمہ صاحب میں کر دیا، کسی نے ساتھی میں، کسی نے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر صحابی اور اس کے ساتھ صاحب کو دیکھیں تو حضور صاحب ہوئے یعنی صحابی بنانے والے، یعنی حضور کی ذات وہ تھی کہ جس سے صحابی بنتے تھے، جو دیکھ لیتا محبت و ایمان کے ساتھ صحابی بن جاتا۔ تو حضور دوہرا فیض تھا اہل بیت مصطفیٰ کے پاس، ذرے آفتاب بنتے ہیں جو اس نگاہ سے، وہ کیا ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا۔ پروفیسر ناصر صاحب نے جو آیہ مبارکہ پڑھی سورہ آل عمران کی آیہ میثاق، اس میں ایک ایسا عظیم نقطہ ہے جس پہ گفتگو بہت کم کی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کا مصدق فرمایا ہے، مصدق لما معکم۔ باقی حضور سے پہلے جتنے انبیاء ہیں وہ حضور کے مبشر ہیں اور حضور کی بشارت دیتے ہیں، ایسا ہی ہے، اور حضور علیہ السلام کا ان کا مصدق ہونا
حضور کی ختم نبوت کی عظیم دلیل ہے۔ اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو حضور اس کے مبشر بشارت ہوتے، دیتے حضور، اس کی بشارت دیتے، حضور تصدیق نہ کرتے۔ یہ جو لفظ مصدق ہے یہ ختم نبوت پر عظیم دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام تمام انبیاء کے خاتم بھی ہیں اور ان کی جو پہلے گزر چکے ان کی تصدیق بھی فرمانے والے ہیں۔ اہل بیت نبوت کے بارے میں کلام مجید میں بھی واضح احکامات موجود ہیں۔ سورۃ الشورى میں بھی جو آیت مبارکہ بالعموم پڑھی جاتی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں دین پر تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں، اگر ہو سکے تو میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت رکھنا۔ اب اس کا ایک دوسرے مقام پر اس آیت مبارکہ کا پھر ذکر ایک اور کنایہ سے ہو رہا ہے کہ حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک آیات جو ہیں وہ نازل فرمائیں، ان میں سورہ صافات میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے واقفوہم انہم مسئولون، اور ان کو ٹھہراؤ، کھڑا کرو، میں نے ان سے سوال کرنا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ عرصہ محشر کے متعلق ہے کہ اس میدان محشر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت حاضر ہوگی، اس وقت پروردگار عالم حاملان عرش سے ملائکہ سے فرمائے گا کہ حضور کی جو امت ہے اس کو ٹھہراؤ، میں نے ان سے سوال کرنا ہے، اور وہ سوال یہ کیا جائے گا کہ میں نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے جو تمہیں حکم دیا تھا تم اس کی کیا تیاری کر کے آئے ہو، کیا تم نے زندگی حضور علیہ السلام اور ان کی اہل بیت کی محبت میں گزاری ہے یا نہیں، ان سے جو مودت کا حکم میں نے دیا تھا کیا تم نے زندگی میں مودت کی ہے یا نہیں۔ یہ جو صبح نور کی آج کی ٹرانسمیشن 18 ربیع الاول ولادت با سعادت حضرت سیدہ ام کلثوم کی ہے، یہ اسی ایک نسبت غلامی کو نبھانے کی صورت ہے کہ جو ہمارا پاک پروردگار ہمیں حکم دیتا ہے، اور حضور علیہ السلام اس بات کو پسند فرماتے ہیں۔ اچھا جی، ان کی یہ تدبر اور حکمت بھی ہوگی نا کہ جس دن سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت ہونی ہے، صبح رات کو آپ عبادت کر رہے ہیں اور اپنی بیٹی کو خبر بھی دے رہے ہیں۔ غازی صاحب، یہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ یہ نبی تزکیہ فرماتے ہیں۔ ٹھیک، آپ کے جسم مبارک کا انگ چونکہ خود تزکیے والا تھا تو اس وجہ سے جو چیز بھی اس سے لمس ہوئی نا وہ بھی تزکیے میں آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے آپ نے جس مومن پر جو ایمان لایا، ایک تو اس نے آپ کا چہرہ دیکھا، دوسرا آپ نے نگاہ نبوت سے اس کے جسم پر نگاہ پھیری، تو جب آپ نے اس کے جسم پر نگاہ پھیری تو اس کے سارے گناہ آپ نے ملیامیٹ کر دیے۔ جی حضور اللہ پاک نے حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی ان بچیوں کو قرآن کا مخاطب بھی بنایا۔ اچھا، قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حالانکہ اگر صرف بنات کا لفظ آ جاتا تو حضور کی اپنی بیٹیاں اور پوری امت اس میں شامل تھی۔ ٹھیک، جیسے حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم نے برائی کی طرف آنے لگے تو انہوں نے کہا ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، کہ یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے پاک ہے، نکاح کرو۔ تو وہاں علماء نے لکھا بیٹیوں سے مراد قوم کی بیٹیاں تھیں۔ ٹھیک، جب نبی بناتی کہتا ہے تو اس کی صلبی بیٹیاں اور پوری قوم کی بیٹیاں شامل ہوتی ہیں۔ ٹھیک، مگر کمال دیکھیں، اللہ پاک نے حضور کی گھر کی بیٹیوں کو، سیدہ عالم، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، پھر حضور کی یہ نواسیاں، یہ ساری اللہ پاک نے ان کو مستقل مخاطب بنایا۔ اے حبیب اپنی ازواج سے کہیں، و بناتِ کا، اور اپنی بیٹیوں سے کہیں، و نساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے کہیں، یعنی باقی ساری عورتوں کو الگ کر کے حضور کی بیٹیوں کو پھر خاص کیا اللہ یہ پاک نے۔ کیٹیگری الگ ہے، یہ الگ ہے کہ یہ کیٹیگری بنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور کی بیٹیوں کو اللہ پاک نے الگ کر کے مخاطب کیا تو اس کی برکت ہے۔ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اور میرے اہل بیت ایک دسترخوان پر ہوں گے۔ یعنی اندازہ کریں کہ جب سارے لوگ مشکل میں، پریشانی میں، قیامت کا دن باقیوں کے لیے مشکل کا ہوگا، مگر اہل بیت مصطفیٰ کی وہاں پر وہ کھانا ہوگا، ان کی
ان کی وہاں پر ایک آؤٹنگ ہوگی ایک طرح کی، اور وہ انہوں نے پوچھا فمحبونا، ہمارے محبت کرنے والے، فرمایا تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے لوگوں سے، لوگوں اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتیں دی، احب اللہ لما یغزوکم من نعمت وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور میرے ساتھ محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت میری محبت کی وجہ سے کرو۔ حضور آسان نہیں ہے، جب انسان اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے تو رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں مجھ تک آنے کے لیے مصطفیٰ ہیں، کوئی نہیں آ سکتا میرے ذات تک جب تک حضور کی غلامی اختیار نہ کرے۔ یہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا۔ اب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں مجھ تک آنے کے لیے میرے اہل بیت ہیں۔ وہ ارشاد کے لوگوں کو میری محبت سکھاؤ اور میرے اہل بیت کی، اپنی اولاد کو جو تربیت ہو۔ تو یہ اہل بیت کی محبت بنیاد ہے ایمان کی، اگر یہ نہیں ہے تو محبت مصطفیٰ نہیں، اور محبت مصطفیٰ نہیں تو محبت خدا نہیں، یعنی ایمان کی بنیاد اہل بیت مصطفیٰ ہیں، ان کا تعلق اہل بیت سے محبت کرو گے تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تمہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو اللہ سے محبت ہوگی۔ بالکل ایسے ڈائریکٹ اللہ سے جا کے محبت کی پیگیں نہیں بڑھا سکتے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے فرمایا، جب اللہ قرآن پاک کی آیت ہے بعض لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، لوگ یہاں سے فَإِنِّي قریب لے لیتے ہیں کہ جی اللہ پاک نے فرمایا میں قریب ہوں۔ اللہ کے بندو کن کے قریب؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جو حضور کے پاس آ کے اللہ کا پوچھتا ہے خدا اس کے قریب ہے۔ واہ واہ، جو بارگاہ مصطفیٰ میں آ گیا پھر کیا فاصلہ رہ گیا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تو اللہ فَاتَّبِعُونِی کے بغیر نہیں ہے۔ بہت واضح کر دیا نا کہ جب بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے اور خدا کا پوچھ رہے ہو، یہاں ہی تو خدا ہے، خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں سے فارغ ہے وہاں سے بھی فارغ۔ بالکل فارغ ہے، بالکل فارغ ہے۔ اور حضور نے اپنی نسبت کو نسبت اہل بیت میں رکھ دیا، اور پھر نسبت اہل بیت کے ساتھ نسبت صحابہ، پھر حضور کی امت کے اولیاء کی نسبت، یہ ساری نسبتیں حضور بنیادی طور پر جڑی ہیں نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری، یہ ایک ایسا جوہر ایمان کا نسخہ ہے، معیار کامل ہاں جی، ہاں جی، ہاں یہ معیار ہے، یہ اس کی کیا ہے ناپنے کا اصل پیمانہ اور بیماریوں کا تریاق بھی ہے حضور۔ ہم نے اپنی محبتیں وفاداریاں جب تقسیم کی ہیں نا، تقسیم کی، اس سے بیڑا غرق ہوا، اس سے مشکل ہونے لگ گئی اور امت تقسیم ہو۔ مرکز وہی، مرکز بے شک نگاہوں کا قلوب کا مرکز و محور وہ ذات رہے گی تو کام بنے گا، تو کام بنے گا، کوئی شک نہیں۔ حضرت سیدہ کونین کی حضور علامہ کتنا خوبصورت خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور پوری منقبت کے آخر میں جو عقیدت اپنی پیش کی ہے وہ تو کمال کر دیا۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہا برخاک او پوشید میں۔ اگر قرآن حکیم، آئین حق قرآن حکیم سے جو تعلق ہے میرا، اگر وہ میرے پاؤں کی زنجیر نہ ہوتا اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھے ادب اور پاس نہ ہوتا تو میں اس خاک پر سجدے کرتا جس میں آپ جلوہ افروز ہیں، محو استراحت ہیں، اور طواف کرتا میں اس جگہ کا، اس سرزمین کے گرد چکر لگاتا جس میں آپ جو محو خواب ہیں، محو استراحت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین۔
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا. ویلکم بیک ناظرین اکرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. پیٹ درد سے حفاظت کا عمل ہے یہ. اگر کوئی شخص یا عظیموں کے کلمات 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کرے اور پی لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے پیٹ میں درد نہ ہوگا. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آئے گا، خدا کے نزدیک اس کا شمار صدیقین اور صلحاء میں ہوتا ہے. جی حافظ بابر صاحب. کشور عزم و شجاعت کی ملیکہ کلثوم، مثل زینب رہی سرور کی شریکہ کلثوم، عالمہ فاضلہ ممدوحہ فریدہ کلثوم، عابدہ زاہدہ معصومہ کریمہ کلثوم، عابدہ زاہدہ معصومہ کریمہ کلثوم، جس میں غازی کو نظر میں ابیہا آئی، آپ کی ذات ہے شفقت کا وہ شیشہ کلثوم، آپ کی ذات ہے شفقت کا وہ شیشہ کلثوم. اور شعر سماعت فرمائیں کہ لا الہ کی ولایت کے محافظ شبیر، لا الہ کی ولایت کے محافظ شبیر، اور شبیر کے مقصد کی حفیظہ کلثوم، اور شبیر کے مقصد کی حفیظہ کلثوم، بنت خاتون ارم آپ کی مدحت کے طفیل، مثل خورشید منور ہے یہ ذرہ کلثوم، مثل خورشید منور ہے یہ ذرہ کلثوم، کشور عزم و
شجاعت کی ملیکہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.